Generate economic development, will generate new corridors, will generate new traffics, new trade, new industrial opportunities. So I think that this is the way for this region not to be anymore the playground of big powers, but to be the protagonists of their own development. Ambassador Khalilzad, is the United States leaving the playground? Is it saying we're cutting a deal with the Taliban and then we're off and you guys can deal with the rest? No, we're not. First, I want to endorse the very eloquent way that the Secretary General explained the opportunity. And I think this is maybe a unique moment. And it will take not only a vision, but a real strategy, real plans to deliver on them. And Pakistan, given its size, has a unique role to play. But with regard to the United States, yes, we want to reduce the burden. There is no question about that. 18 years is a long time. A lot of resources have been spent, lives have been lost, but we would like to leave a good legacy behind in Afghanistan. That in terms of security, I have already mentioned what we're looking for, but we want to remain very much engaged and support Afghanistan. And I also believe that another opportunity that I did not refer to earlier is that the kind of vision that the Secretary General explains so eloquently also will help our relations with Pakistan. We want to have a much better relationship with Pakistan. And with the war ending in Afghanistan, with focus on regional development, economic development, governance, rule of law, human rights, balanced development, our relation with Pakistan also will improve significantly. And I have said that repeatedly to the Secretary, to the Minister and to the Prime Minister and others, that the United States desires a much stronger relationship with Pakistan. And we're partnering for peace in Afghanistan, but we'll partner for economic development. And I'm particularly encouraged that the Prime Minister of Pakistan, the Army Chief, and the President of Afghanistan, they all say essentially the same thing. When you talk to them about regional connectivity, about regional integration, about moving beyond the blame game that has, and distrust and mistrust. There will always be a degree of mistrust, but excessive, that we need to overcome that. And I think we're not looking for cutting and running, as some say, because in that case, if that was the case, I wouldn't be working on a peace process. We would do it just a withdrawal, and we don't need anyone's permission to withdraw. We could do it unilaterally, but all this effort that we've made is to get a peace agreement, not to repeat the mistakes that were made in the 90s, to avoid that. Some of us were around, as we were saying, so we want to learn from that. No, we're looking for a good legacy, and we want to have a stronger relation with Pakistan and to help the region. You saw the Secretary of State traveling to Central Asia recently, talking about some of these issues. Harun, do you want to come in? Thank you. I think we are all on the same page, and we do offer to be the center of cooperation, not conflict, as the Secretary General has rightly mentioned. And in the last 5 years, we have taken actions that shows that we want to go through that direction. Our relationship with the Central Asian countries, after the 100 years, we are part of the Central Asia again now. And our trade balance with Central Asia has increased 3, 4, 5 folds with Kazakhstan, with Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, and others. And that's what we are offering in this occasion as well. We don't want to be a burden, or we don't want to be a aid recipient country anymore. We want to be a responsible partner, and we are asking for partnership
in regional economic cooperation. The only solution to all the crises in this region is cooperation, bilateral, regional cooperation, and also economic cooperation. I'm very much optimistic with the environment that is created here, and I hope that these words turn into actions and we see a positive change in this region. Thank you. Filippo Grandi, after everything you've heard here, can Afghan refugees be confident that there's the intention not to betray them by everybody involved right now? I certainly hope so, but of course the proof of this will be in the pudding of all the things that have been said. I was thinking, listening to these very interesting interventions by the ministers, by Secretary General, by Ambassador. Of course, one of the most mentioned words this morning in the opening statements was solution, which is positive. It is great. We want to move towards a solution 40 years after the beginning of this problem. But I think that it is important that as we plan for those solutions, in order to avoid them failing very soon afterwards, in order to build that sustainability, we need to be very strategic in how we implement solutions in general. And I would say that the strategy should be to insert the solution to displacement in the broader strategies that have been mentioned. Regional strategies, economic cooperation. This is, of course, after the peace segment is over, because that's the first one that has to deliver. Then once you create that space, you need to build into it in order to avoid the unsustainability. And on the Afghan side, the minister knows this very well, he mentioned some of it. There are some very important foundations already built. Better institutions, identification of priority areas, tackling the very key land issue, because without that, there will be no return, and making sure that all those that go back are included in national development programs and services. These are the fundamental elements of a strategy of integration and of return. And by the way, as you know very well, this needs to apply equally to internally displaced people, of whom there are millions, and to those coming back from the neighboring countries. I would like to only add one other element which is quite interesting, and I did mention it briefly in my opening remarks. Almost, in a low-profile manner, the three main actors in this displacement issue, Afghanistan itself, Pakistan, and Iran, have been working on very interesting tracks in recent years. For example, the identification of unregistered Afghans that are present in both Pakistan and Iran in large numbers. These are not classified as refugees, but they're here. And the issuance by Afghanistan of passports to these Afghans. I say this because this, of course, does not apply yet completely to the refugee component, but if the causes of refuge decline, I think it is important to move also to a better regulated regional migration situation. Migration will continue to be indispensable to Afghanistan. Remittances will continue to be important. But it's important that eventually it moves from a protection framework, a refugee framework, to a migration framework. We're not yet there, but there are already the elements, and if we think of strategic directions, this should be one of them. Right, and it brings me to a question for Dr. Sania Nishtar, because as the process of absorbing people, integrating them, making life better for them continues, there are fears from human rights groups and from Afghan refugees who have been interviewed that when you formalize their stay, when you want to identify them and so on, there's this fear that you're going to give me an ID or register me only to force me back. Address that fear for me, because it's something that's brought up periodically by human rights groups, that when you identify formally refugees, one of the side effects of that, or it could be used in order to
forcefully push them back home when they don't want to or they feel they're not ready to go back home? Well, I think those fears have to be allayed because we're not living in biblical times. In order to be entitled to any kind of social security benefits or any benefits from the state, or in order to operate in an economy, you need an identity. So if the Pakistani government is bending backwards and stretching its own system to provide that service to the Afghan nationals, which can subsequently be shared back with the sovereign country for them to use, it should only be seen. As easing their constraints. I think we need a dedicated campaign around this, because I circle back to that, to the same point. Of course, this is about peace and trade and regional trade and integration and the rest of it. But at the end of the day, it is also about people. It's about that 4-year-old girl who's been excluded from school, and it's about that 30-year-old mother-to-be who's entitled to have a delivery with a skilled birth attendant. And it's about that informal worker who should be in the formal system. And unless we are going to look at it from a people-centered lens, we're not going to solve the problem. I mean, hearing you all speak reminded me of the Maslow's hierarchy of needs. I completely understand that at the base of it is security. So unless there's peace and unless people are secure, they're not going to go back. We've had many failed attempts of international agencies paying them stipends, them crossing the border and coming back again because they haven't felt safe. So peace certainly is a starting point because we know that that's at the base of the Maslow's hierarchy of needs. On top of it is just food and shelter, and on top of it is economic livelihoods and respect and opportunity. And what I'm sharing with you is that there are ways to galvanize economies at the base of the pyramid. There are evidence-driven solutions which could be deployed. And I think that the international community needs to get out of that mode of thinking about this protracted refugee situation from a humanitarian lens. If we have to look at it from a solutions lens, then we have to look at the 21st century solutions that can really help you jumpstart. I mean, there's digital, and there's technology, and there's connectivity, and then there's this huge wild world of opportunity that it opens for you. I mean, in Africa, the Secretary General will bear me out, we are seeing that countries are going straight to 4G and 5G. They are really leapfrogging to a very different era where solutions in terms of public service delivery, in terms of access to health and education, in terms of so many other things cascade into their mobile phone stacks automatically. If governments invest in connectivity and reducing the costs of handsets, a few other strategic things will not just galvanize the economy, but will also benefit welfare in a variety of different ways. We need to think about these solutions with a very different lens. For decades, I've heard about Afghans and them as being part of a very big political theater, and that has to change. Right. We need to think of them as people, and we need to deploy the 21st century solutions which the market knows how to deploy. This is no rocket science. It just requires a new way of thinking. And it's been a privilege and a pleasure just facilitating this discussion as all these ideas come together and we wrestle with these ideas. I'm going to keep to time so there's no knock-on effect and we don't delay every other session for the coming 2 days. However, I'm going to ask the Secretary General, sir, for you to just to wrap us up, to give a direct message to Afghan people displaced from their country. The message now must be a message of hope. I think that conditions are met for peace to be possible. It's the obligation of political leaders of Afghanistan to do everything for this peace that is possible to become a reality. It's an obligation of all neighbors and of all countries that have been involved to do everything possible to make sure that no spoilers will undermine it. And then, based on peace, to have Afghanistan as the center of a region that is a region that has an enormous potential of economic growth, and then provide for the refugees enormous opportunities, not only to go back,
but to go back to a country with a future of peace, prosperity, in the respect of human rights. Ladies and gentlemen, it's been an honor and a pleasure. Thank you very much. مہاجرینوں کے حوالے سے کانفرنس پاکستان میں افغان مہاجرین کے 40 سال مکمل ہونے پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کانفرنس کے بعد مکالمے سے مقررین نے خطاب کیا. انٹریکٹیو سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد، وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور UNHCR کے سربراہ نے اس مکالمے میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور سب نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے، اور ابھی تک مہاجرین کے حوالے سے جو پاکستان نے خدمات سر انجام دی ہیں ان کو سراہا گیا، ان کو تسلیم کیا گیا اقوام متحدہ کی جانب سے، جبکہ UNHCR کے سربراہ کا یہ کہنا تھا کہ عالمی برادری کی جانب سے ابھی تک جو امداد ہے یا پھر جو رویہ ہے اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر دیکھ رہے ہیں. یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں. ان کی بڑی اہم مصروفیات جاری ہیں. پہلے جب کل ان کے دورے کا باقاعدہ طور پر کل صبح آغاز ہوا تھا تو انہوں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ سیشنز کو اٹینڈ کیا تھا، جس میں سب سے پہلے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ سیشن رکھا گیا تھا اسلام آباد کے اندر، جس میں پرائم منسٹر کے جو اسسٹنٹ ہیں ماحولیات کے اوپر ملک امین اسلم وہ بھی موجود تھے، اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بھی تھے، جنہوں نے ماحولیات کی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کو اس تبدیلی کا شکار سب سے بڑے ممالک میں سے ایک قرار دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اسی موقع کے اوپر جو پناہ گزین ہیں پاکستان کے اندر یا مہاجرین ہیں، ریفیوجیز ہیں، اس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی تھی، اور پاکستان کی انہوں نے تعریف کی تھی کہ پاکستان دنیا کے ان بڑے ممالک میں سے ہے جنہوں نے ایک بڑی تعداد میں مختلف پناہ گزین کو یا مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے. آج بھی اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کی مصروفیات کا سلسلہ جاری ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد وہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز کے اندر تشریف لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ بھی ان کی کچھ اہم مصروفیات ہیں، اس کو ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے ایک اہم تقریب مہاجرین کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، جس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل موجود تھے، اور احساس پروگرام کو لیڈ کرنے والی اور پاکستان کے اندر اس وقت جو بہت اہم حکومت کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ان کو جو دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر، وہ یہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ جو نچلی سطح کا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو کس طریقے سے اپلفٹ کرنے کے لیے مختلف پروگرامز لائے جا رہے ہیں، اور پاکستان مہاجرین کے حوالے سے فردر پاکستان کی کیا پالیسی اور پاکستان کیسے صورتحال سے نمٹ رہا ہے جب پاکستان کی انٹرنل اکنامک جو پوزیشن ہے وہ کچھ خاص تگڑی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان تقریباً 40 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کو اور اس کے علاوہ دیگر نیشنلٹیز کے پناہ گزینوں کو بھی پناہ دیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اپنے پینل سے بات کرتے ہیں اس وزٹ کی سگنیفیکنس کے حوالے سے اور یہ جو مہاجرین کا معاملہ ہے ان پرٹیکولر اس حوالے سے، اینڈ دین کشمیر اوبیسلی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تعارف میں کرا دیتا ہوں. سب سے پہلے اکرام اللہ بھٹی صاحب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سیاسی اور دفاعی امور کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں. ہمارے پینل میں آج موجود ہیں برہان الاسلام صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ فارمر ایمبیسڈر ہیں اور بطور سفارتکار ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کا تجزیہ شامل کریں گے.
ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے. ہی از این ایکسپرٹ, یو نو ہم, آپ ان کا تجزیہ سنتے ہیں اور اسی حوالے سے آج ہم ان کی جو رائے ہے اور تجزیہ ہے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب اور برہان صاحب اینڈ ای وی ایم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, آپ کل سے مختلف چینلز کے اوپر بھی اور اوور آل بھی آپ آبزرو کریں اس وزٹ کو, تو سب سے پہلے تو یہ جو ریفیوجیز کا معاملہ ہے جس کے اوپر کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی اپنے کل کے سیشن میں, پاکستان نے اب تک جو کنٹریبیوٹ کیا ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ رائٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے, سینگ جس طرح کی اکنامک کرائسس ہم نے فیس کیے اور سینگ دا پوسٹ 9/11 سچویشن جس کے بعد پاکستان نے بڑی قربانیاں دی, لیکن کسی بھی سطح پہ اس کی ریکگنیشن ہمیں نہیں ملی بینگ اے کنٹری, اور ہم نے بڑا فیس کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو ٹریک ان مڈ 80s ارلی 90s اپنایا تھا وہ صحیح تھا اور اس کا رائٹ سمر ہمیں مل رہا ہے, جس طرح سے انطونیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا؟ از اٹ انف ٹو سے کچھ اور بھی ہونا چاہیے فرام یو این؟ میرے خیال میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, لیکن میرے خیال میں پاکستان کا رول انڈر اپریشیٹڈ رہا ہے اپ ٹل دس مومنٹ. اب یہ انطونیو گوتریس صاحب آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی جو خدمات ہیں, جو پاکستان نے جو ریفیوجیز کی کو پناہ دی ہے, ان کی بحالی کا کام کیا ہے, اور اس میں سے کافی سارے ریفیوجیز ہیں وہ افغانستان واپس بھی چلے گئے ہیں. اس کے حوالے سے ان کا پاکستان کی کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کرنا میرے خیال میں اٹس بٹ ٹو لیٹ, لیکن میرے خیال میں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر UNHCR کا رول ہے. UNHCR نے پاکستان کے ریفیوجیز کے حوالے سے جو فائنینسل پرووائڈ کرنے تھے وہ بھی میرے خیال میں اس تعداد میں انہوں نے فائنینسل پرووائڈ نہیں کی جتنا پاکستان کی معیشت کو بوجھ پڑا ہے. تو وہ افغان ریفیوجیز کی موجودگی پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً کو 20-30 سال سے, جب سے 79 کا سوویت انویژن ہوئی تھی افغانستان کی, اس وقت سے لے کے اب تک وہ پاکستان کی اندر جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کی موجودگی مسلسل ایک بوجھ بنتی رہی ہے. اور دیر آر 3 generations of refugees who have grown up in Pakistan. They have no memory of their country. یہ جو فائنانسز کی آپ نے بات کی ہے, یہ کل ہم نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ ٹرکی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا ہے کہ they were committed for the $10 billion and they were like given around $2 billion, اور اس پہ بھی کچھ ابہام موجود ہے. یہ جو ہمیں فائنینشیل سپورٹ نہیں مل پائی اس کے اوپر, اس میں ڈڈ وی لیک سم سارٹ آف اسٹریٹجی فرام آور سائڈ, آپ کو لگتا ہے, یا پھر UN نے ایک میکنزم بنانا تھا اور اس پہ عمل نہیں ہوا؟ UN کے میکنزم کے اندر جو ہے وہ ایک ریفیوجیز کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے. 1966 کا جو کنونشن ہے اس کے اندر وہ اس شخص کو سمجھتے ہیں جو بھی کسی بھی جو ریفیوجی بنتا ہے اس کے بارے میں جو UNHCR پرووائڈ کرتی ہے وہ اسی ڈیفینیشن کے دائرے میں جو ان کو جو ہے امداد پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ریفیوجیز جب ایک ملک کے اندر ایک اتنے عرصے تک رہتے ہیں تو وہ پھر ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملیز, ان کے بچے پیدا کرنا, ان کی تعداد میں اضافہ ہونا, اس کا بوجھ جو ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہو کیم اوریجنلی ایز افغان ریفیوجیز وہ تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ان کی فیملیز کو اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے میرے خیال میں جو UNHCR کے پاس جو فنڈ ہے وہ